کیا بس اللہ آپ تو یہاں ہاتھ اٹھوا کے نعرہ لگاتے ہیں میرے بھائی، لیکن وہاں بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول. ہائے ہائے، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. جی چلیں پھر کبھی اور اس کی تفصیل میں جاؤں گا کہ کیوں نہیں دیکھا. غدیر ہے اور امام حسین قربان غدیر ہے. امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہے. جانتے ہو کیوں؟ حسین سے کہتے تھے بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے. دیکھو آج عباس کی بھتیجی کا ذکر سن لینا، کل غازی عباس علیہ السلام کا ذکر ہوگا، آج عباس کی بھتیجی کا ذکر سن لو، جو فریاد کر رہی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. جو اپنے باپ سے کہتی تھی کہ بابا مجھے تو آپ کے سینے پر نیند آتی ہے نا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. اب عبداللہ الحسین بیٹی سے سمجھا رہے ہیں، سیدانیہ تو باہر نہیں نکلتی نا قیام سے. دیکھو وہب قلبی امام حسین علیہ السلام کے وہ صحابی کہ جو عیسائی تھے اور حسین کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور پھر شہید ہوئے، تو جب وہب قلبی کی شہادت ہو گئی نا تو ان کی زوجہ آئی تھی، زوجہ وہب. 17 دن ہوئے تھے شادی کو فقط. آ کر کہا کہ اے مولا میرا شوہر تو آپ پہ قربان ہو گیا، اب مجھے معلوم ہے کہ جب یہ دن گزر جائے گا اور رات آئے گی نا تو یہ فوج بے حیا خیموں پہ حملہ کرے گی. میں عیسائی ہوں اور تازہ مسلمان ہوئی ہوں، تو مجھے تو کوئی یہاں پہچانتا نہیں ہے، اللہ جانے میری چادر محفوظ رہے گی یا نہیں. تو مولا مجھے اجازت دے کہ زینب تو نواسی رسول ہے نا، میں ان کے خیمے میں چلی جاؤں، اس لیے کہ وہ نواسی رسول ہے نا، ان کی چادر تو محفوظ رہے گی. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کی نواسی کی چادر باہر ڈال دے. یا اللہ. امام حسین نے گریہ فرمایا اور کہا، یعنی میں زبان حال اگر پڑھوں تو یہ کہا کہ اے زوجہ وہب، شام غریبہ فقط تیرا نہیں زینب کا پردہ بھی. اللہ اکبر. جی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہن نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. وہ بچی جو حسین سے سب سے آخر میں ودا ہوئی تھی، جب زلجنہ آیا نا اور باپ کے زلجنہ کو بے سوار آتا دیکھا تو بچی آگے بڑھی اور زلجنہ سے ایک سوال پوچھا، یا جواد و سخی ابھی ہم کو دلا شانہ، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا؟ دیکھو یہ محرم کے ایام ہے، جب بھی پانی پینا تو کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سلام ان پر جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، کہتے تھے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما، ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے جد کے نام پر بلند ہوتی ہے. وارحم تلک الخدود، تو ان رخساروں پر رحم فرما جن کے رنگ بدل گئے. سلام اس بچی پر جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا گیا، کوفہ سے شام تک اتنے تماچے کھائے. اللہ اکبر. تو بچی نے پوچھا کہ میرے بابا کو جب ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا؟
دیکھو ایک روایت، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا، ایک روایت میں نے بہار و انوار میں خود دیکھی ہے، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں روایت، وہ یہ کہ بی بی سکینہ ہی کا بیان ہے، سکینہ بنت الحسین، کہ میں مقتل کی جانب جا رہی تھی شام غریبہ اپنے حجاب کو بچانے کے لیے. یہ بی بی نے کہا کہ اتنے میں وَإِذَا بِكَعْبِ رُمْحِ بَيْنَ كَتْفَيْ، کسی شقی نے میری پشت پر کندھوں کے درمیان سے نیزہ مارا. وَوَقَفْتُ عَلَى وَجْهِي، آواز میری ساتھ نہیں دے رہی، مجھ پر نیزہ مارا کسی شقی نے پشت سے، اس پر ذرا رونے کا حق تو ادا ہو. بیان کیا جاتا ہے، ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہ میں نے کیوں کہا اس پر رونے کا حق ادا ہو. آیت اللہ بروجردی کے سامنے مصائب ہو رہے تھے کہ خطیب نے پڑھا دخلت زینب علی ابن زیاد، بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. آگے وہ مسائل پڑھنے لگا تو روک دیا انہوں نے کہ بس ہو گئے پورے مسائل. انہوں نے کہا کہ ابھی تو آقا میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کہ بس یہ مسائل ہو گئے پورے، کہ زینب جیسی صاحب تطہیر ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں داخل ہو. تو یہ ہو گئے پورے مسائل کہ حسین کی بیٹی کی مجھ پر نیزہ مار. بی بی کہتی ہے میں منہ کے بل زمین پر گری، باخذہ میں کھلتا ہے، وہ میری دونوں بالیاں کھینچ کر لے گیا. تسیل الدم علی خطی، مقتل سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ میرا جو خون تھا وہ میرے رخساروں تک بہتا چلا گیا. سکینہ غش کے عالم میں چلی گئی، یہاں تک کہ شہزادی زینب پہنچی. دیکھو عصر عاشور تک جو بھی گرتا تھا حسین جاتے تھے شہید کو لینے. اب جب کوئی بچہ شام غریبہ مقتل میں گر جائے تو شریکت الحسین جائیں گی اس بچی کو لینے. تو بی بی زینب پہنچی سکینہ کے پاس. سکینہ جیسے ہی غش سے اللہ اکبر افاقہ ہوا، وہ بچی جس کے چہرے پر تماچے لگ چکے ہیں، جس کے کانوں میں لہو بہہ رہا ہے، اس نے لہو کا نہیں پوچھا، اس نے تماچوں کا نہیں کہا. کَحَلِّ مِنْ خِرْقَةٍ أَسْتُرُ بِهَا رَأْسِي، وہ بھی اماں کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ ابھی جتنے مومنین ہیں اور بھی بہتر گریا ہو سکتا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوا غم امام حسین کے. بی بی فاطمہ تو زہرا جب مجلس میں آتی ہیں تو ان کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہیں. کون کون میرے حسین کے نام پر؟ یا اللہ، کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے، یہی وہ بچی ہے. یا اللہ، آخری جملہ کہتا ہوں، حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ ایک بچی کے دامن میں جب آگ لگی تھی نا تو میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ آگ کو بجھا دوں تو بچی پیچھے ہٹ گئی. کہا میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو حمید ابن مسلم نے کہا کہ بی بی میں فقط دامن پکڑ کے آگ بجھا لوں گا، اجازت ہے؟ تو جب بی بی نے اجازت دی، آگے پکڑ سے دامن سے آگ بجھا لی. تو بچی نے کہا تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا، اب تک تو جو بھی آیا کوڑے لگانے والا آیا. ایک مہربانی اور کر دے، جو جو رونے آئے ہیں نام حسین پر، اور جو جو رونے آئے حسین کے بابا علی ابن ابی طالب کے نام پر. اس نے کہا بچی نے مجھ پہ مہربانی کر دے، کیا کوفے کا پتہ بتا سکتا ہے یہاں سے؟ کہ بی بی کوفے جا کر کیا کرو گی؟ کہ کوفے کے قریب میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے. میں دادا سے کہوں گی دادا کوفہ میں ہر یتیم کو آپ پالتے تھے دادا، آج آپ کی موتی یتیمہ تماچے کھا رہی ہے. کسی کو رحم نہ آیا اس بچی پر. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مومنہ نے دیکھا اسی راہ کوفہ میں کہ ایک بچی کے چہرے پر تماچے کے نشان ہیں، اور وہ کہہ رہی کہ وہ بھی اماں میں کب تک پیاسی رہوں گی. دیکھو سکینہ کو بس اتنا پانی مل گیا تھا کہ جسم و جان کا رشتہ رہ سکے، باقی پیاس تو نہیں بجھی نا. تو وہ فوراً گھر میں گئی مومنہ اور کوزے آپ بھر کر لائی. دیکھو دشمن کی بھی بیٹی کہیں ہو، کوئی بھی ہو، کوئی جانور تک کبھی ہو، پیاسا ہو تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ ہر کام چھوڑ کے جاؤ گے پانی پلانے کے لیے. وہ مومنہ کوزے آپ بھر کر لائی، اس بچی کو دیا. اب میں چشم تصور میں سوچ رہا ہوں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بختر میں لکھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے سمجھنی ہوتی ہیں. دیکھو ایسا ہی ہوگا نا، موقع کے سپاہی ادھر ادھر ہوں گے، توجہ ان کی نہیں ہوگی، فوراً جا کر اس نے کوزہ آپ دیا ہوگا. تو بچی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
فوراً لیتی پانی پی لیتی. اس مومنہ نے لیکن یہ کہہ دیا بی بی پانی پی لو پھر دعائیں کر لینا میرے لیے. اب یہ مشکل کشا کی پوتی ہے, پہلے دعا کرے گی اس کے بعد. اب وہ دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی ہے. کہ دیکھو میری پہلی دعا تو یہ ہے, کہنا یا حسین کہنا کہ دل پر جوڑ لگے تو, کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے. جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا, اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. یا اللہ آخری جملے پر آ گیا. اس نے کہا اچھا ایک دعا اور کر دو, خالی ایک دعا اور, کہ اللہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما. اللہ اکبر. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کہ بی بی آپ مدینے جا کر کیا کریں گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے کیا مدینہ میں رسول اللہ کا نواسہ رہتا ہے. اگر کوئی مومن پیٹتے پیٹتے غش بھی کھا جائے تو عزیزوں کم ہے یہ کہ عباس کی بہن اور کوفہ کے بازار میں. تو کہا آپ کو خبر نہیں ہے کیا مدینہ میں رسول اللہ کا نواسہ حسین رہتا ہے, اور ہاں مدینہ میں رسول کی نواسی زینب بھی رہتی ہے. تو دعا کرو بس میں ایک مرتبہ پہنچ جاؤں پھر سے بی بی کی خدمت میں. کہا اچھا یہ بتا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے تو؟ اس نے کہا کیسی بات کرتی ہو, میں نے کئی مرتبہ حاضری دی ہے بی بی کے پاس, میں کیسے نہیں پہچانوں گی. اب دیکھو جملہ بڑا سخت ہے یہ. اور اس مومنہ نے یہ کہا کہ دیکھو ایسے بازاروں میں میری بی بی کا نام نہیں لو. ابھی میری بی بی فاطمہ کی بیٹی ہے, نام نہ لو ایسے بازاروں میں. یہاں پر بس اب بی بی زینب سے سبز نہ ہو پایا, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا, میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی, اور وہ دیکھ لو کہ نظامت تیرے مولا حسین کا سر بلند ہے. اس نے طلب کر کہا بی بی تم بے چادر کوفہ کے بازار میں, یہ بتاؤ عباس کہاں چلا ہے؟ عباس کا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مجھ سے ایک بڑے آیت اللہ کا قول نقل کیا تھا کسی نے کہ وہ کہتے تھے جب مجلس میں جاؤ نا اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہیں کہنا مجلس میں جا رہا ہوں, یہ کہنا روضہ امام حسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں. اس لیے کہ جب تک مجلس ہوتی رہے فَإِنَّهَا قُبَّةُ الْحُسَيْن, وہ حسین کے حرم کا مقام رکھتا ہے. کوئی حسین کے قبت کے نیچے تشریف فرما. ہم دلوں کو کربلا سمجھ کر پہنچا کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنا. ایک سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین